بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اور اپنی امت کو متنبہ فرما دیا اپنی حیات طیبہ میں، جو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا، اور یہ دراصل قرآن کریم کے جو مضامین ہیں کہ اہل اسلام پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کریں، اس میں ایک عکس کے طور پر، ایک ترجمانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی جو ہے اس پر صادق آتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اہل اسلام سے تقاضا کیا کہ وہ اپنی زندگی حالت ایمان میں بسر کریں۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی اہل ایمان اس طرز پر گزاریں کہ تقوی، خشیت، خوف الہی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو اور اس قدر ہو کہ جس طرح اس کا حق ہے، اور پھر اپنی زندگی ایمان اور سلامتی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت اور مواظبت کے ساتھ ساتھ لازم اور ضروری ہے خاتمہ بالخیر کی بھی فکر کرے، اور انسان کو اس حال میں اٹھنا چاہیے کہ اس کا جنازہ اس کیفیت اور صورت میں اٹھے کہ وہ مسلمان ہی ہو۔ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی، جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے لہو و لعب میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا مکمل کر کے وہ چل پڑتے ہیں۔ ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کی جو بعد کی زندگی ہے، بعد کے مراحل ہیں، اس میں کیا ہوگا۔ لیکن کل قیامت کے روز وہ اپنا شکوہ کناں ہوں گے اور احساس اپنا جو ہے محرومی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے پھر وہ حسرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں گے قرآن کریم نے کہ 14ویں سپارے کا اسی سے آغاز ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے، اہل ایمان میں سے شامل ہو جاتے۔ تو اہل ایمان سے یہ تقاضا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ اس حالت میں زندگی گزاریں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کریں، تقوی کو اختیار کریں، اور جس طرح اس کو اختیار کرنے کا حق ہے، اور اپنی موت کی فکر کریں کہ اس حال میں آپ اللہ تعالیٰ سے، رب تعالیٰ سے ملاقات کریں کہ آپ حالت ایمان میں اس دنیا کے سفر ہو جائیں۔ پھر اسی کی تشریح توضیح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتن سے متعلق جو اپنا ارشادات عالیہ سے امت کو آگاہ اور مطلع فرمایا، ان میں سے ایک حدیث طیبہ ابھی میں نے تلاوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اعمال کو کرنے کے اندر پیش قدمی کرو، نیک اعمال کے اختیار کرنے میں پیش قدمی کریں، جلدی کریں، اور رات کی تاریکی، جو تاریک گھٹا ٹوپ تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، اس کی چھا جانے سے پہلے اس کے اپنے اثر سے، دست برس سے بچنے کے لیے لازم ضروری ہے کہ انسان نیک اعمال کو اختیار کرے۔ وجہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں اس طرح فتنے بپا ہو جائیں گے کہ انسان صبح کو تو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر رات کو مسلمان حالت ایمان میں سوئے گا تو صبح کو وہ کافر اٹھے گا۔ پھر تیسری بیماری یا مرض، تیسرا فتنہ یہ بھی لاحق ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان محفوظ نہیں رہے گا، دوسرا فتنہ یہ ہے کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے ایقان کو، اپنے اسلام کو دنیا کی تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے بدلہ کے عوض جو ہے وہ دین کو فروخت کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا
لمحہ فکریہ ہے، بن سکتا ہے، بنا ہوا ہے، بلکہ 14 صدیاں بیت چکی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کو جہاں پر کفار، یہود، نصارہ، عیسائی، قادیانی، اپنا ہندو مت، بدھ مت، غیر مسلم مذاہب جو ہے وہ چاہے سامی ہوں غیر سامی، وہ سارے چار جانب سے احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہیں۔ اور آج کے جدید دور میں تو اور زیادہ مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے کہ میڈیائی وار کے ذریعے سے مسلمانوں کے نوجوانوں کے ایمان اور ایقان کو کمزور اور خراب کیا جا رہا ہے۔ تو اس عالم میں بلکہ اب تو طرفہ تماشا یہ ہو چکا ہے کہ استشراق اور استغراب کے نتیجہ میں کہ مستشرقین نے یعنی غیر مسلم مذاہب کے لوگوں نے، مغرب کے رہنے والوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس انداز سے کیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے انہوں نے اپنا زہر بھی بیچ میں انڈیل دیا، تحریر کے زمرے میں بھی اور تقریر کے انداز میں بھی۔ اور پھر اس کے ساتھ استغراب یہ کہ اب مغرب کی اہل مشرق جو ہیں وہ مغرب سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کی جو خزمہ صفادہ ما قدر، جو وقت کی حالات کی تقاضا اور ضرورت ہو اس کو اختیار کرنے کی، تو اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا، مگر اندھی تقلید جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ اپنی زندگی کو انہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا، ان کی تہذیب اور ثقافت کو بطور اپنا جو ہے تفاخر کے اور بطور جو ہے اپنا استعلاء کے طور پر اس کو منوعاً قبول کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے مابین بہت سارے فرقے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب سب سے بڑا خطرہ جو ظاہر ہوا ہے اس حدیث کے تناظر میں وہ یہ کہ انسان پیدا مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے اور صبح کو مسلمان ہوتا ہے، رات کو کافر ہو جاتا ہے، رات کو مسلمان ہوتا ہے، صبح کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے، اس کی عملی صورتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے، ان سے اب جو ہے جہاں مستشرقین کے تحریروں کی وجہ سے، ان کی تقریروں کی وجہ سے، یا مستغربین کے جو تفردات ہیں، ان کے جو اندھی تقلید مغرب ہے، اس کے سبب مسلمانوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام اور شعائر اسلام پر مسلمان نوجوانوں کا ایمان اور ایقان کمزور ہو چکا ہے۔ صرف کمزور ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اوپر وہ جو ہے شکوہ بلب ہیں اور جملہ اعتراض جو ہے زبان تان دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور براہ راست قرآن کریم پر اور اللہ تعالیٰ پر، دین کے بنیادی مبادیات پر نکیر کرنے میں ان کو پس و پیش سے وہ کام لیتے ہیں، مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اہل اسلام کی غیرت اور حمیت سامنے آ جاتی ہے، آڑے آ جاتی ہے، لیکن مشکل یہ پیدا ہوئی ہے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی توہین، گستاخی اور تضحیک جو ہے وہ اپنا عصر حاضر کے اندر میڈیا کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے وہ بہت زیادہ فروغ پا چکی ہے۔ اور یہ صرف غیر مسلم نہیں کر رہے بلکہ مسلمان بچے بھی اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ صحابہ و اہل بیت میں تفریق کرتے نظر آتے ہیں اور ان پہ زبان تان دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں خوارج کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، کہیں نواسب کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پھر یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مابین تقسیم اور تفریق کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے تناظر میں اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے فرزند ارجمن بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اہل بیت کے اصحاب جو ہیں وہ اپنا صحابہ کرام سے اپنی محبت، عقیدت، قربت کو بیان بھی کرتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور محبت اور مودت کی رحماء بینہم کی عملی مثال بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن کفار کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے تاریخ کے تناظر میں تاریخی کتب کے حوالہ جات دے کر مسلمان بچوں کے ایمان اور ایقان کو کمزور کر کے صحابہ کرام سے ان کے اعتماد کو اٹھایا جا رہا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کو
جو جزو لا ینفق ہیں، دونوں آنکھوں کے نور ہیں، ان کو باہم دست و گریباں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مگر چونکہ اب یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، برپا ہو چکا ہے، اس عالم میں لازم اور ضروری ہے مسلمان اپنے بچوں کے ایمان اور ایقان کی حفاظت کریں اور اس کی فکر کریں، اس کی تربیت کریں۔ مفکر اسلام علامہ سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہندوستان میں خطاب کرتے ہوئے کہ مسلمان خاندانوں کو اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنانے، اچھا کھانا کھلانے، ان کا اچھا علاج معالجے سے زیادہ لازم ضروری ہے کہ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، چونکہ کھانا پینا اور دیگر آسائشیں انسان کو میسر نہ ہوں تو وہ انسان کی صرف ذات کا، جسم کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا ازالہ ممکن ہے، مگر اگر انسان کا بچوں کا ایمان اور ایقان محفوظ نہ رہا تو پھر ان کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ہم نے دینی مدارس اور اسکول و کالج کے طلباء و طالبات کے لیے لازمی تعلیمات اسلام کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی، جس میں 20 اسباق ہم نے درج کیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ 20 اسباق کی تفصیل جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات سے شیئر کروں گا۔ تو لازم اور ضروری ہے کہ تمام اہلیان اسلام جو ہیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، اس کا اہتمام کریں اور جو ہے تاکہ بچوں کا ایمان اور ایقان محفوظ رہے۔ اگر بچوں کی نسل نو کا ایمان اور ایقان محفوظ رہا تو وہ والدین کے لیے توشہ آخرت بنیں گے، وگرنہ وہ والدین کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا عامل بنائے، متبع بنائے، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان علیہم السلام کی علیہم الرضوان کی محبت اور مودت سے ہمارے سینوں کو معجزن فرمائے، ان میں محبت اور عقیدت کا جو عنصر اور محبت کا جو رشتہ ان حضرات کے مابین موجود تھا اس کو فروغ دینے کی، اس کو اختیار کرنے کی، اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔